زاہد حفیظ چودھری صاحب آج کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کا موقف بھی دنیا کے سامنے واضح موجود ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی آج دیکھیں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری آباد ہیں، پاکستان میں آزاد ریاست جموں اینڈ کشمیر میں اور انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، وہ ہمیشہ کی طرح بھارت کے یوم آزادی کو آج یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ پاکستان آج کشمیریوں کے ساتھ ان کی جو جدوجہد ہے اس میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ کھڑا رہے گا جب تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے اپنے حق خود ارادیت کی تکمیل تک۔ زاہد حفیظ چودھری صاحب، وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ہر پلیٹ فارم پر انہوں نے مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی۔ کچھ عرصے تک کشمیر ایشو پر بات کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد معاملہ پھر دب جاتا ہے، آخر کیوں؟ دیکھیں کشمیر کے ہم سمجھتے ہیں کہ تین اہم پہلو ہیں۔ سب سے پہلا اس کا جو قانونی پہلو ہے، دوسرا اس کا ہیومن رائٹس انسانی حقوق کے حوالے سے جو پہلو ہے، اور تیسرا اس کا پیس اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے۔ تو اگر ہم قانونی پہلو پر بات کریں تو سنس 5 اگست 2019 3 مرتبہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں زیر بحث آیا۔ اس کے علاوہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسٹیٹمنٹ ہے، کلیئرلی انہوں نے پاکستان کے جب وہ دورے پہ آئے انہوں نے کہا کہ مسئلہ جموں اینڈ کشمیر کا حل ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق UN چارٹر کے مطابق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زاہد حفیظ چودھری صاحب ساتھ ہی موجود ہے۔ کل غائی صاحب میں چاہوں گی کہ غزالہ حبیب صاحبہ نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے بھی آپ ذرا ان کے اوپر بھی آپ تجزیہ دے دیں، اور ساتھ ساتھ یہ والی بات جو میں نے زاہد حفیظ چودھری صاحب سے بھی پوچھی کہ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور کچھ عرصہ ایسا گزرتا ہے جس میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کشمیر کے اوپر لیکن اس کے بعد معاملہ دب جاتا ہے، آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ میں یہی پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ کنسسٹنسی چاہیے ہے اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے، دنیا کو باخبر رکھنے کے لیے۔ زاہد حفیظ صاحب تو ہمارے بہت اہم ذمہ داری پر ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ وزارت خارجہ کو جو دنیا کے بڑے مراکز ہیں جسے میں نے عرض کیا جی شیخ رشید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور شیخ رشید صاحب جی شیخ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو یوم سیاہ منا رہے ہیں ان کا یہ یوم سیاہ کتنا ہمارے لیے پیغام لاتا ہے، ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے، اور ہم کتنا اور آگے بڑھیں اور کون سے ہمارے اقدامات ہونے چاہیے جو کشمیریوں کی آزادی کی منزل کو اور زیادہ قریب کر دیں؟ دیکھیں کشمیری جو ہے انہوں نے ایک داستان اپنے خون سے تحریر کی ہے، لال چوک سے لے کے حبہ قتل تک اور زیندار تک اور شوپیاں تک۔ سو وہ ان کے لیے اب یہ زندگی اور موت کا سوال ہے، ہر گھر میں ایک شہادت ہے اور ہمیں ان کی آواز زوردار طریقے سے اٹھائے رکھنا چاہیے۔ اور ہم نے جو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک 370 اور 15A یہ ختم نہیں کرتے ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، اور اگر اس خطے میں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ساری دنیا میں ایک امن کا پیغام جائے، اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی جدوجہد سے اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور زندہ رکھیں گے چاہے کوئی اس کے ساتھ رہے یا ان کے ساتھ نہ رہے۔ لیکن شیخ صاحب کشمیری تو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن کشمیری پاکستان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، پاکستان کو مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پاکستان کو اور بین الاقوامی اداروں میں منسٹری آف فارن افیئر کا کو زیادہ زوردار طریقے سے مہم چلانی چاہیے، اور زیادہ جیسے آج آپ انڈیا میں پروگرام کر رہے ہیں، دنیا میں انٹرنیشنلی اس پہ جو ان پہ غضب ڈھایا جا رہا ہے، جو ان پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جو ان کی لاشیں گر رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں میڈیا بہت بڑا اسٹرانگ ویپن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اس کو نشر ہونا چاہیے اور ان کی آواز جو ہے دنیا کے ایوانوں میں پہنچنی چاہیے تاکہ ان کے جدوجہد آزادی کو کامیابی ہو سکے۔ شیخ صاحب دنیا میں 7-8 جو بڑے مراکز ہیں وہاں پر ہماری ایک مستقل ڈیسک قائم کرنے کی تجویز ہے کہ جو روزانہ کی بنیاد پر دنیا کو بتائے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، نیو یارک، واشنگٹن، برسلز، پیرس، لندن، بیجنگ اور ماسکو میں ہماری ایک مستقل وہاں ہونی چاہیے، روز کی بنیاد پر جو ہے وہ
ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ تمام پکٹوریل چیزیں بھی اور تمام دستاویزی ثبوت کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے رکھیں، اور ان ممالک میں ہم رائے عامہ کو ہموار کریں، اور ہم یونائٹڈ نیشن کو بار بار اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور سیکورٹی کونسل سے کہیں بھائی اس مسئلے کو، دنیا کے تمام مسائل آپ دیکھ رہے ہیں حل کر رہے ہیں، تیمور جو ہے وہ آزاد کیا آپ نے، اور جنوبی سوڈان کو آپ نے کیا، کروشیا کا مسئلہ آپ نے حل کیا، جیسے غزالہ بھی بتا رہی تھی. تو یہ ان بڑے مراکز میں اگر ہماری موجودگی ہو اور روز کی بنیاد پر ہو تو اس کے نتائج کیسے ہوں گے؟ بہت اچھے ہوں گے. آپ کی درست ایڈوائزر اور فارن آفس کو آپ کی ایڈوائز کو سننا بھی چاہیے اور اس پہ کام بھی کرنا. ٹھیک ہے شیخ رشید صاحب، بہت شکریہ آپ کا. شیخ رشید صاحب ہمارے لغاری صاحب، شیخ صاحب تو یہ بات کر رہے تھے کہ مزید ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور جو دفتر خارجہ ہے ان کو ضرور یہ ایڈوائز سننی چاہیے، لیکن کیا وجہ آپ کو لگتی ہے اس کی کہ اس طرح سے کنسسٹنسی نظر نہیں آتی جس طرح کی کنسسٹنسی کشمیری چاہتے ہیں کہ پاکستان کے موقف میں ہو؟ کشمیری ہی نہیں چاہتے، ہم بھی چاہتے ہیں. جی یہ ہمارا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ تو کشمیری عوام ہیں وہاں بھگت رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے دل سے قریب ہے. کشمیر ہمارے لیے تو قطعی طور پر ایسا ہے کہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. کشمیر کے بغیر جو ہے ہمارا وجود نامکمل ہے. قائد اعظم نے اس کو شہرک، اگر شہرک کسی کے پاس نہ ہو اور دشمن کے قبضے میں ہو تو ہم کتنی دیر زندہ رہ سکیں گے؟ یہ بڑی بات ہے کہ کشمیریوں نے اپنی شمع جلائے رکھی، اپنے خون سے، اپنے لہو سے. اب ہمیں ان کے ساتھ اور آگے بڑھ کر ان کی حتمی، فائنل، قطعی آزادی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور وہاں پر جو ہمارے پرچم لہرائے جاتے ہیں، جو لوگ دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم ان کو کیا وہ کریں؟ ہم ان کا اور کتنا ساتھ دیں؟ ہماری صرف اخلاقی مدد ہوتی ہے، سفارتی مدد ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ سفارتی مدد کو اور زیادہ بڑھانا چاہیے. دنیا کے کونے کونے میں ہمیں جا کر بات کرنی چاہیے کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے. کشمیر میں ایک ایک واقعہ رپورٹ ہونا چاہیے. ہزاروں داستانیں ہیں جو لکھی جانی چاہیے، لوگوں تک پہنچانی چاہیے. ایک ایک خاندان کے ساتھ کیا ہوا وہ ساری داستانیں موجود ہیں، ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. زاہد حفیظ چودھری صاحب، پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جب تک کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال نہیں ہو جاتی تب تک بھارت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. پاکستان بار بار مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا رہا ہے، لیکن پھر بھی کوئی خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے. ایسا کیوں ہے؟ وہاں ڈیلی بیسس کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں. سنس 5 اگست 2019 400 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. صرف اس سال میں جب ہم بات کر رہے ہیں 2021 میں 105 سے زیادہ کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. ہزاروں کشمیری نوجوان آج جیلوں میں بند ہیں، اور بہت سارے نامعلوم جو ہے وہ مقامات پر جیلوں میں، ان کی فیملی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. پھر جس طرح کلیکٹیو پنشمنٹ کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ کشمیریوں کو گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو ریز کر دیا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ وہاں پر صورتحال بہتر نہیں بنائی جاتی، جب تک بھارت اپنے غیر قانونی اقدامات کو واپس نہیں لیتا، اور پھر بھارت نے وہاں پر جو ان کی ڈیموگرافک اسٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ایشو کریں، جب تک بھارت یہ کشمیریوں کا آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے جو غیر قانونی اقدامات لے رہا ہے، جب تک یہ سارے اقدامات بھارت واپس نہیں لیتا، اس وقت تک بھارت کے ساتھ بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات ممکن نہیں ہیں.